اللہ الرحمن الرحیم. کہاں میں اور کہاں کالم حدیثی. ذمہ داری میں قبل اس کے بیان کرتا برادر عزیز ہارون رشید صاحب اس کا واقعہ وہ پہلے بیان کر چکے ہیں. اور واقعتاً ایسا ہوا کہ جب مجھے کالم لکھنے کے لیے کہا تو میں نے کہا کہ یار یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. ہارون صاحب نے کہا کہ جس طرح بولتے ہو بس اسی کو لکھ دو, بغیر ٹینشن نہیں لینی, اور آپ نے یہ فیل کرنا ہے کہ بس میں ایک جسے کہتے ہیں اسپوکن کالم جو ہے اس کو تحریر میں لانا. تو اسی طرح کیا, لیکن ظاہر ہے اب معاملہ اردو کا تھا. مجھے خود اندازہ تھا کہ میری اردو نہ اچھی تھی, نہ اچھی ہے, اور نہ اس کا کوئی امکان ہے. یہ میں آپ کو بتا. اور دنیا اخبار میں جو ہارون صاحب نے واقعہ ابھی وہ بیان کیا, تو ہارون صاحب ایک دو بار انہوں نے جب چیزیں ہماری درست کی تو میں نے ہارون صاحب کو میں نے کہا ہارون صاحب دیکھیں آج ہمیں یہ ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے, ایک سہولت حاصل ہے کہ دنیا کا جو ایڈیٹوریل ہے اس کے انچارج آپ ہیں, آپ ہماری اردو ٹھیک کر دیتے ہیں. لیکن کل اگر آپ نہ ہوئے, ہم اس بات سے چلے گئے تو پھر ہماری اردو تو ویسی ہوگی جیسی تھی. تو ہماری اردو کو جھٹکے نہ دیں, ہماری اردو خراب تھی, اس کو آپ ایک دم اردو محلہ سے اردو محلہ کر دیں گے. جب ہمارے بس چلے گا پھر بھی اردو محلہ سے پھر اردو محلہ ہو جائے گی, تو لوگ کہیں گے بھائی یہ اردو آپ کو کیا ہو رہا ہے, کبھی کیسے لکھتے ہیں کبھی کیسے لکھتے ہیں. تو ہماری اردو رہنے دیں. ہم ساری محبت ہے کرم نواز جی کہ انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر مطلب کچھ فقیر کی جو اردو ہے وہ برداشت کی. تو ابھی یہ اس کتاب کے وہ ٹائٹل کی بات ہو رہی تھی کہ زمستان کی بارش, تو بہت لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے, پوچھتے ہیں کہ یہ زمستان کیا ہے. تو مجھے اس پہ ایکچولی لکھنا ہم جو صاحب ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے. وہ ایک سکھ کو کسی لکھنؤ کی خاتون سے محبت ہو گئی, تو معاملہ چلتا رہا, لیکن اس نے کہا کہ میرے باپ کو انٹرویو دینا پڑے گا, اور میرا جو والد ہے وہ اردو کے معاملے میں بہت حساس اور بہت سخت ہے, کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. سکھ نے ٹیوشن رکھی, اردو پڑھی, سب کچھ کیا, لیکن ظاہر ہے کتنا ہی پڑھ سکتا تھا. لیکن جب اس انٹرویو ہوا تو اس نے انٹرویو خاصا اچھا کر دیا. تو جو لکھنؤ والے جو صاحب تھے لڑکی کے والد, انہوں نے بڑا خوش ہو کے کہا کہ میں نے تو سنا تھا کہ یہ جو سکھوں کی اردو ہے یہ بڑی خراب ہوتی ہے, برخدا تمہاری اردو تو ماشاء اللہ بہت اچھی ہے. تو بس وہ سکھ جوش میں آ گیا. اس نے کہا کہ ابھی تو آپ کی جو طبیعت صاف تب ہوگی جب میں اپنی پگڑی کو دستار مبارک کہہ کے بتاؤں گا. تو میں نے بھی کہا یہ تھوڑی سی مشکل پیش کی جائے, تو اس کتاب کا نام زمستان کی بارش رکھ دیا. تو لوگ کتاب کافی لوگ ہیں جو اس کو دبستان کا بھائی سمجھتے ہیں, کوئی ملتان کے ساتھ چپٹائی سمجھتا ہے, لیکن وہ شکر ہے بتا دیا کہ یہ سب سے مفہوم ہے. تو اس پر کچھ لوگ ہیں جب اس کا میں نے یہ کتاب آئی تو ہارون صاحب بھی مطلب اس میں ایک بار پہلے بھی کہا, روف کلاسرا نے اس پر باقاعدہ اصرار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنی خود نوشت لکھنی چاہیے. اپنا جو سہیل اڑائے صاحب ہیں یہ بھی ایک دن کہہ رہے تھے کہ خود نوشت لکھیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اب خود نوشت لکھنے کا معاملہ یہ ہے کہ یا تو بندہ اس میں ڈنڈی مارے, یا یہ سب کچھ لکھے. ڈنڈی مار کے تو طبیعت مائل نہیں ہے, سب کچھ لکھنے کی ہمت نہیں ہے. وہ اس لیے کہ میں خاص طور پر ہنس کے میں کہتا ہوں, میں کہا یار میرا ایک بیٹا ہے, وہ شکر اللہ کا ہے وہ نیچ پر نہیں ننیال پہ گیا ہے. اب اس خود نوشت میں جو چیزیں ہوگی اگر اس نے اس سے ٹیمپٹیشن لے لی تو وہ تو کہیں کا نہیں رہے گا. اور سب لوگ اتنے خوش قسمت نہیں ہوتے میری طرح کہ وہ زندگی کو اپنی مرضی سے گزارے اور اس کے بعد مطلب کامیاب بھی ہو جائے. اللہ کے جو جسے کہتے ہیں کہ میں قائل کسی بات پہ مطلب میرے ہونے کے لیے کافی ہے کہ میں نے اپنی ساری عمر کوشش کی کہ اپنے آپ کو برباد کر سکوں, لیکن نہیں اس کام میں ناکام. تو میرا خیال ہے کہ کتاب میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. عام طور پہ ایک رواج ہے کتاب سے اقتباس پڑھنے کا, تو میرا خیال ہے اس کتاب کے اقتباس ہیں وہ کتاب سے ہی پڑھے جائے تو زیادہ بہتر ہے. عامر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنی محبت کے ساتھ اس تقریب کا اہتمام کیا. گگن آپ کا اور آپ کے غیر حاضر بھائی عمر کا شکریہ کہ انہوں نے کتاب کو مطلب میں اندر کی بات کانٹیکٹ کی بات نہیں کر رہا, کتاب کو خوبصورت چھاپا. اللہ آپ کو خوش رکھے. ہارون صاحب آپ کا
हमजा साहब आपका, सुहेल भाई आपका और तमाम दोस्तों का शुक्रिया। ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि दो मेरे लड़कपन के दोस्त जो है वो मौजूद हैं। तारिक कुरैशी जो लड़कपन ये बचपन का है, और खालिद मामूद ये लड़कपन के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के मेरे दोस्त हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और दुआ करता हूँ, और आप भी मेरी दुआ।